علیکم۔ پچھلی کچھ ویڈیوز میں میں نے بیہیویئر ماڈیفیکیشن ٹیکنیکس بیان کی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک اور بیہیویئر ماڈیفیکیشن ٹیکنیک کے بارے میں بات کریں گے، رول پلینگ اور ماڈلنگ، اچھے طور طریقوں کا عملی نمونہ۔ آپ بچے کے غلط طور طریقوں کے بدلے میں اس کو جس طرح کام کرنا، عمل کرنا سکھانا چاہتے ہیں وہ بچے کو خود کر کے دکھائیں یا کسی ایسے بچے سے جسے بچہ بہت پسند کرتا ہو بچے کے سامنے کروا کے اس کی تعریف کریں۔ مثلاً اگر بچہ کام پر دھیان نہیں دیتا یا چیز جھپٹ کر لیتا ہے تو آپ نظریں کام پر جما کر تصویر میں صفائی سے رنگ بھرنا یا چیزوں کی گنتی کرنا خود کر کے دکھائیں اور بتاتی رہیں کہ میں دوسری طرف نہیں دیکھوں گی ورنہ یہ کام خراب ہو جائے گا، یا دیکھو چیز ایسے اٹھاتے ہیں، یا دوسرے سے چھیننے کے بجائے اس طرح مانگ کر لیتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے وغیرہ۔ بچے کے غلط طریقوں کو سدھارنے اور اچھے عمل اور طور طریقے سکھانے کے لیے یاد رکھنے والی کچھ اہم باتیں ہیں۔ بچے کے غلط عمل اور طریقے پر الزام لگانے والا ایک فیصلہ کن جملہ کبھی نہ کہیں۔ صرف اس وقت اس نے جو غلط کام کیا ہے یا غلط طریقہ اپنایا ہو اس کو بغیر چیخے چلائے، بغیر غصہ کیے ہوئے صرف زور دے کر دہرائیں کہ تم نے یہ کیا اس لیے اب مجھے یہ کرنا ہوگا۔ چاہے آپ بچے کو 50ویں دفعہ اس غلط بات یا کام کے لیے ٹوک رہے ہوں، یہ کبھی نہ کہیں کہ پھر تم نے یہ کیا، جو کہنا ہم سب بڑوں کی عادت ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر تم نے یہ کام کیا یا تم ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہو یا کتنی بار کہا ہے کہ ایسے نہ کیا کرو، نہیں مانتے، تو اس سے پہلے بتائے ہوئے نقصان کے علاوہ بچہ اس نصیحت کو الزام کی طرح دیکھتا ہے جو اس کو غصے یا دکھ میں ڈال سکتا ہے۔ ہم بڑے بھی اگر غصے میں آ جائیں یا بہت دکھی ہو جائیں تو اس وقت ہماری سمجھ، ہماری سوچ، ہماری یادداشت صحیح کام نہیں کرتی بلکہ اکثر الٹی ہو جاتی ہے۔ غلط طریقہ، تم ہمیشہ کام پورا کیے بغیر اٹھ جاتے ہو، کتنی بار بتایا ہے کہ کام پورا کر کے اٹھو یا پھر اٹھ گئے۔ صحیح طریقہ، تم کام پورا کیے بغیر اٹھ گئے اس لیے 5 منٹ کے لیے اس کونے میں دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا رہنا ہوگا۔ یہ بچے کے ساتھ پہلے سے طے ہونا چاہیے کہ اس کے غلط طریقے پر کیا ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ، نہ کرو مت کرو کے استعمال کے بجائے اس کو کیا کرو میں بدل کے کہیں۔ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو کا بار بار استعمال بچے میں غصہ اور اکثر ضد بھی پیدا کرتا ہے۔ غلط طریقہ، کام کرتے ہوئے آگے پیچھے مت جھولو، ادھر ادھر نہیں دیکھو۔ صحیح طریقہ، سیدھے بیٹھو جیسے میں بیٹھی ہوں، اپنے کام کی طرف دیکھو۔ یہ کہتے ہوئے آپ اپنی انگلیوں سے ہلکے سے بچے کا سر کام کی طرف موڑ سکتے ہیں۔ نمبر 3 پوائنٹ، بچے کو وہ خود کر کے دکھائیں جس طرح آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ عمل کرنا یا رد عمل دینا سیکھے۔ زبانی سنی ہوئی باتوں اور ہدایتوں سے کہیں زیادہ بچے کے دماغ میں وہ بیٹھتا ہے جس کو وہ اپنی آنکھوں سے دوسروں کو کرتا ہوا دیکھتا ہے۔ غلط طریقہ، چلا کے بات نہیں کرو، یہ بڑے خود بھی عام طور سے تیز اور اونچی آواز میں کہتے ہیں۔ صحیح طریقہ، بڑا ہلکی آواز، آہستہ آواز میں کہے، کم یا ہلکی آواز میں بولو، دیکھو میں ہلکی آواز میں بول رہی ہوں، تم سن پا رہے ہو نا، بس ایسے۔ نمبر 4 پوائنٹ، بچے کے اچھے یا برے عمل پر کنٹرول کرنے والے بڑے کا رد عمل ہمیشہ ایک سا ہونا چاہیے جو پہلے سے طے کیا گیا ہو۔ کبھی کسی عمل پر چیخ پڑنا، کبھی اسے نظر انداز کر دینا، کبھی پیار سے سمجھانے کی کوشش بہت غلط طریقہ ہے۔ ایک تو اس سے بچہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ اس کا کون سا طریقہ اس کے لیے کیا نتیجہ لائے گا، دوسرے رنگ بدلتا ہوا بڑا فرد اس کے لیے ایک ذمہ دار، اعتبار کے قابل فرد بھی نہیں رہ جاتا ہے۔ غلط طریقہ، ضد کر کے اپنی بات منوانے کے لیے کبھی سمجھا بجھا کے کام چلانے کی کوشش، کبھی اس پر ڈانٹ ڈپٹ، کبھی اس کو نظر انداز کرنا، کبھی جب رونے لگے تو اس کی بات پوری کر دینا بہت نقصان دہ ہے۔ صحیح طریقہ، ہمیشہ اور ہر بار اس عمل کو بالکل نظر انداز کرنا، صرف بغیر اس کی طرف دیکھے ہوئے یہ کہہ کر اپنے کام میں مصروف رہنا جب چپ ہوگے تب بات کریں گے۔ 5 غلط کام پر بہت لمبی چوڑی نصیحتوں سے زیادہ اثر چند چھوٹے جملوں میں پرسکون لیکن سنجیدہ لہجے میں بات کہنے کا ہوتا ہے۔ نصیحت کرتے ہوئے سخت اور برے الفاظ اور جھنجھلائی ہوئی تیز آواز نہ استعمال کریں۔ یہ سب پہلے آپ کو خود سیکھنا ہوگا۔ اگر آپ اپنی پڑی ہوئی نقصان دہ عادت نہیں بدل سکتے تو آپ بچے سے کیسے امید کریں گے کہ وہ اپنے طریقے بدل لے۔ نمبر 6 پوائنٹ، وعدہ اور دھمکی جو آپ پورا نہ کر سکے کبھی نہ کریں اور نہ دیں۔ بچے کا ایمان ایسے شخص پر سے اٹھ جائے گا جو اپنی کہی ہوئی بات پوری نہیں کرتا اور وہ کبھی بھی اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لے گا۔ خود بھی وعدہ کر کے اس کے خلاف کر لینے میں کوئی برائی نہیں سمجھے گا۔ غلط طریقہ، اگر پھر تم نے بھائی کو مارا تو ہاتھ توڑ دوں گی یا جلا دوں گی۔ ظاہر ہے جب وہ واقعی مارتا ہے تو دھمکی پر عمل نہیں ہوتا۔
صحیح طریقہ، جب بھی تم بھائی کو مارو گے تم 5 منٹ کے لیے الگ کمرے میں کونے میں بیٹھو گے، اور جب بھی بچہ اس عمل کو دہرائے ہر بار اس طے کیے ہوئے نتیجے پر عمل کرے، چاہے آپ کو بچے کا ہاتھ پکڑ کر وہاں بٹھانا ہو اور تھوڑی دور پر خود موجود رہیں تاکہ وہ وہاں سے بھاگ نہ سکے۔ اس دوران غصہ بالکل نہ کریں، نہ بچے کی طرف دیکھیں، نہ اس سے کوئی بات کریں۔ نمبر 7 پوائنٹ، جب بچے کے کسی غلط طریقے یا رویے پر اس کی کوئی سزا کریں یا اسے برا محسوس کروائیں تو یاد رکھیں کہ اس کے الٹ اچھے عمل کی ہمیشہ تعریف کریں۔ اس پر اپنی خوشی کا اظہار کریں کہ اس وقت وہ بہت پیارا لگ رہا ہے۔ اگر بچہ کبھی بھی بہت کم اس کا الٹ اچھا کام کرتا ہے تو اپنا مطالبہ تھوڑا کم کر کے اس پر اس کی تعریف کریں۔ جہاں ممکن ہو اس کی مدد کر کے اس سے وہ اچھا کام کروائیں۔ اس کے لیے آپ اس کے سامنے بار بار اس کو یاد دلانے کے لیے اکثر ایک چھوٹا جملہ کہتی ہیں، مثلاً علی دوسرے کی چیز ہمیشہ پوچھ کے لیتا ہے یا بات سنتا ہے اور کہنا مانتا ہے یا بھائی کو نہیں مارتا وغیرہ۔ اس سے بچے کے دماغ میں اپنی وہی تصویر بیٹھتی جائے گی۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس تھے، اور بیہیویئر موڈیفیکیشن ٹیکنیکس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی بتانا بہت ضروری تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سیریز بہت پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور انشاءاللہ ان پہ عمل کر کے آپ کے بچے کے رویے میں بہتری آئے گی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔